الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى سائر الصحابة والتابعين أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. محمد ذكره راح لأنفسنا، محمد شكره فرض على أممي. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. محترم حاضرین محفل، میرے بھائی جان قبلہ پیر سید الطاف حسین شاہ صاحب تشریف فرما ہے، پیر سید ظفر مسعود شاہ صاحب تشریف فرما ہے، اور میرے بھائی حسیب الاسناد صاحب تشریف فرما ہے. نقیب محفل نے خوش آمدید کہہ رہے تھے. یہ ان کی اپنی محفل ہے، یہ یہاں کے میزبان نہیں ہیں، یہ صدر محفل ہے. اور آپ تمام حضرات بھی ان نامساعد حالات کے باوجود یہاں پر تشریف لائے. آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اس مرتبہ میں نے اس شریف کا میسج کسی کو بھی نہیں بھیجا. جو موبائل پہ میسج کر کے ایک تاریخ یاد کراتا تھا، اس مرتبہ میں نے کسی کو پیغام نہیں بھیجا. پیغام نہ بھیجنے کا میرا ایک تو مطمع نظر یہی تھا کہ اس وقت حالات ایسے ہیں کہ ہر شخص اپنے معاملات زندگی میں پریشان ہے. تو اگر میری طرف سے انفرادی طور پہ کسی کو میسج گیا اور وہ پریشان ہوا کہ میں پیر صاحب کا مجھے انفرادی میسج آیا ہے تو میں نے جانا ہے حال میں، تو کہیں سے قرض اٹھا کر کسی سے مانگ کے وہ اس شریف کے پروگرام میں شرکت کے لیے نہ نکلے. اس لیے میں نے انفرادی طور پہ کسی کو بھی میسج نہیں کیا. اور دوسری بات، وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے سوال کیا تھا، رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، کہ میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. اللہ کریم نے جواباً ارشاد فرمایا تھا، اولم تؤمن، کیا ابراہیم تجھے یہ یقین نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواباً عرض کیا تھا، بلا ولکن لیطمئن قلبی، اللہ میرا ایمان تو ہے کہ تم مردوں کو زندہ کرنے پہ قادر ہے.
میرا ایمان تو ہے کہ تیرے دست قدرت میں یہ طاقت ہے کہ تو مردہ تو کیا گلی سڑی ہڈیوں کو بھی انسانی شکل میں کسی جانور کی شکل میں دوبارہ سے زندگی عطا کر سکتا ہے. لیکن رب میں دنیا والوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ تو کیسے جو ہے وہ مردوں کو زندہ کرے گا. دوستان گرامی، آپ احباب تشریف لائے، اپنی محبت سے اس تاریخ کو یاد رکھا، تو میرے جو ایک یقین تھا وہ پہلے بھی تھا کہ آتے ہیں وہی جن کو آپ لوگوں کی حاضری بغیر دعوت کے دیکھ کے مجھے یہ یقین ہو گیا ہے کہ جو آئے ہیں انہیں میں نے نہیں بلایا. جنہوں نے بلانا تھا یہاں پہ وہ گوجرا سے حاجی یونس صاحب آئے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب سے قیام پاکستان ہوا ہے میں چورا شریف نہیں آیا، حالانکہ ان کے ساتھ ہمارا تعلق دادا جی کے زمانے سے. میرے دادا جی بھی وہاں جاتے رہے، تایا جی اختر حسین شاہ صاحب جاتے رہے، میرے والد گرامی جاتے رہے. میں اتنا عرصہ ہو گیا ان کے وہاں پہ 521 جو ہے وہ جا رہا ہوں، لیکن وہ نہیں آئے. اس دفعہ وہ بھی آئے ہوئے ہیں. تو یہ یقین پختہ ہوا کہ ہماری دعوت دینے سے کوئی آئے نہ آئے، جنہوں نے بلانا ہے وہ جن کو دیکھنا چاہتے ہیں یہاں ان کو بلا لیتے ہیں. دوستان گرامی، یہ اولیاء اللہ کے جو آستانے ہیں، یہ جو عرس کی محافل ہیں، یہ ہمارے اپنے نصیب سنوارنے کی محافل ہوتی ہے. یہ ان لوگوں کو ہمارے چند کلمات کی، ہماری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہوتی. علامہ صاحب آپ کے سامنے بخاری شریف کی حدیث سنا رہے تھے کہ جب اللہ کا ایک نیک بندہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو یہ جو ممکن نکیر ہیں یہ اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ، دنیا میں جب یہ بندہ زندہ تھا تو ہم اس کے نامہ اعمال کو لکھا کرتے تھے. اے اللہ، اب یہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، اس کی روح قبض ہو گئی ہے، مالک اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کیا ہم تیری قربت میں آ جائیں؟ کیا ہم اس دنیا کو چھوڑ کر جنت کی بہاروں میں عرش کی بلندیوں کی طرف سفر کر لیں؟ تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، اے فرشتوں، تمہارے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ اب تمہارا کام ختم ہو گیا ہے اور تم میری بارگاہ میں واپس آ جاؤ، بلکہ تمہارا کام یہ ہے کہ جو بندہ میرا یہ بندہ اس دنیا میں رہ کر جس طرح سے میرا ذکر کرتا تھا، اب تم نے اس کے قیامت تک اٹھنے تک اس کی قبر پہ بیٹھ کر اسی طرح میرا ذکر کرنا. اللہ کا بندہ جس طرح رات کو عبادت کرتا تھا، جس طرح اللہ کا ذکر کرتا تھا، جتنی اللہ کو یاد کرتا تھا، اللہ ان فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے. اسی رات کے اسی پہر میں اسی وقت میں تم نے سجدے بھی کرنے ہیں، تم نے عبادت بھی کرنی ہے. جن جن تسبیحات کی وہ تلاوت کرتا تھا وہ تسبیحات تم نے کرنی ہے. جو کلمات وہ پڑھتا تھا وہ کلمات تم نے پڑھنے ہیں. جو درود وہ پڑھتا تھا وہ درود تم نے پڑھنے ہیں. جو نوافل وہ پڑھتا تھا وہ نوافل تم نے پڑھنے ہیں. انہیں ہماری ضرورت نہیں ہوتی، ان کے لیے تو اللہ کے فرشتے مقرر ہوتے ہیں. وہ جو اللہ کو راضی کر کے چلے جاتے ہیں ان کے لیے تو اللہ کے فرشتے ذکر کے لیے مقرر ہوتے ہیں، جو ہم وقت میں ثواب پہنچاتے رہتے ہیں. لیکن یہ جو عرس کی محفل ہوتی ہے، اس میں حاضری میں اور پیر سید عظیم الاسناد شاہ صاحب ہمارا معمول ہے کہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ ناز میں آپ کے اس کے عرص پاک میں ہم حاضری دیتے ہیں. تو اس حاضری کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اپنا نصیب سنوارنا. اس نیت سے کہ ان اولیاء کے عرصوں پہ فقط ان کی ارواح ہی حاضر نہیں ہوتی، بلکہ ان کے جو مشائخ ہوتے ہیں
ان کے جو بزرگ ہوتے ہیں وہ بھی حاضر ہوتے ہیں. تو جس بزرگ کی نگاہ پڑ گئی، نہیں خبر کہ ہم جس صاحب مزار کی زیارت کے لیے آئے ہیں ہمیں یہی پسند کرتے ہیں، ان کے مرشد پسند کرتے ہیں، ان کے مرشد پسند کرتے ہیں، ان کے دادا مرشد کی نگاہ ہم پہ پڑ جاتی ہے. لیکن کسی کی بھی نگاہ پڑ جائے نصیب سنور جاتا ہے. دوستان اکرامی، حضرت ابو القاسم فرماتے ہیں کہ یہ جو ولی ہے، اللہ رب العزت نے لفظ کو قرآن میں ذکر کیا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا. آپ فرماتے ہیں کہ ولی کا جو لفظ ہے اس کے دو مفہوم ہیں. اس میں فاعل کا صیغہ بھی مراد ہو سکتا ہے، اس میں مفعول کا صیغہ بھی مراد ہو سکتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر اس میں فاعل مراد ہو ولی، تو اس سے مراد وہ شخصیت ہوگی جو اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں زندگی میں ایسا عمل کر جاؤں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو کر اپنی سنگت مجھے نصیب فرما دے. یہ ولی کے اس میں فاعل کا معنی ہے. آپ فرماتے ہیں ولی سے اس میں مفعول کا معنی بھی نکلتا ہے، اور اس میں مفعول کے معنی میں جب ولی آتا ہے تو پھر اس سے مراد وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ کو دوست رکھنے کے لیے کوشش نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دوست رکھتا ہے اور اس کو راضی رکھنے کی کوشش کرتا ہے. اولیاء کرام میں سے کچھ اولیاء وہ ہوتے ہیں جو خود اپنی محنت سے اپنا سفر کرتے ہیں اور اپنی منزل کی طرف اپنے قدم بڑھاتے ہیں. کچھ اولیاء کرام وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے اپنی ولایت کے لیے، اپنی سنگت کے لیے چن رکھا ہوتا ہے، اور وہ جب اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں وہ ایک قدم اٹھاتے ہیں 100 قدم کا فاصلہ طے کرتے ہیں. وہ ایک عبادت کرتے ہیں، ان کو 1000 عبادات کا ثواب ملتا ہے. ایسی ہستیاں حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسی ہستی. آج آپ کی عرس پاک کی تقریب بھی ہے، 11ویں شریف کا دن بھی ہے، حضور غوث اعظم کی ہم یاد مناتے ہیں. لیکن دوستان گرامی، یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اس دنیا میں تشریف لا کر محنت کر کے اپنا مقام نہیں حاصل کیا، بلکہ یہ وہ ہستی ہیں کہ یہ بچے ہونے کی حالت میں ابھی مکتب میں جاتے ہیں تو فرشتے وہاں پر ندا دے رہے ہوتے ہیں، جگہ کھلی کر دو، عبد القادر آ گیا. یہ وہ ہستی ہیں جن کو اللہ نے اس دنیا میں ہی چن کر اس دنیا میں بھیجا، اپنی ولایت، اپنی قربت کے مقامات عالم برزخ میں، عالم ارواح میں عطا فرما کر اللہ رب العزت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو بڑے بڑے نام ہیں، حضرت سیدنا بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ رب العزت اس دنیا میں ہمارے لیے بھیجتے ہیں. انہیں اس دنیا میں آ کر اللہ کی قربت کی تمنا اس لیے ہوتی ہے کہ وہ تو اس دنیا میں جو لذتیں پاتے ہیں عالم ارواح میں، اللہ رب العزت کے انوار کی قربتوں کی لذتوں کو جو چھوڑ کے آتے ہیں، اس دنیا میں آ کر اس دنیا کی طرف ان کا دل نہیں لگتا، تو پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ سے اس طرف لوٹیں. لیکن حقیقت حال یہ ہوتی ہے کہ
اللہ رب العزت نے اس دنیا میں انہیں اپنی عبادت اور اپنی قربت کی طلب کے لیے نہیں بھیجا ہوتا، وہ پہلے سے اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ان کو ہماری رہنمائی اور ہمارے گھروں میں برکات اتارنے کے لیے بھیجا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پیر سید متی قادر شاہ صاحب، آستانہ عالیہ چورا شریف۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، ایک بات اپنے پلے بھی بات لیں، اپنے دوستوں تک بھی پہنچائیں کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ کوئی بھی ولی ولایت کو نہیں پا سکتا، وہ جو اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ولی جو اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے، اپنی طرف سے عبادت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، اس بات کی کوشش میں ہے کہ میں اللہ کو راضی کر لوں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ تب تک اللہ کی ولایت کو نہیں پا سکتا جب تک اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرنے والا نہیں ہوتا۔ کسی بھی نیک عمل کرنے والے کو، وہ کوئی بھی نیک عمل کرتا پھر، کتنا ہی مجاہدہ کرتا پھر، لیکن جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کرنے والا نہیں ہوگا، آپ کے راستے پہ چلنے والا نہیں ہوگا، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، شوقہ باز ہو سکتا ہے، جادوگر ہو سکتا ہے، کرتب دکھانے والا ہو سکتا ہے، کسی بھی معاملے میں وہ آگے نکل سکتا ہے، لیکن ولایت کا تاج اس کے سر پہ نہیں سکتا۔ ولایت اسے ملے گی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ہوگی اور آپ کی سنت سے، آپ کی شریعت سے محبت ہوگی۔ یہ اس شخص کے لیے ہے قانون۔ آپ دیکھیں، حضور غوث اعظم فرماتے ہیں، درست العلم حتی صرت خطبہ ونلت السعد من مولا الموالی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے علم حاصل کیا حتی صرت خطبہ، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے قطبیت کا تاج میرے سر پہ سجا دیا۔ وَنِلْتُ السَّعْدَ مِن مَوْلَى الْمَوَالِي، میں نے تمام آقاؤں کے آقا اللہ رب العزت سے یہ خوش بختی پائی ہے۔ کیا خوش بختی پائی ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اس کائنات میں اپنا نائب بنا دیا، اس کائنات میں اپنا خلیفہ بنا دیا ہے۔ اور خلیفہ میں کیسے بنا؟ آپ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت خطبہ۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، سید حجویر مخدوم مرکد اورا پیر سنجر راہرم۔ ہمیں کہتے ہیں مزار والے کیا دیتے ہیں، وہ جاہل نہیں کہتا ہے ان بابوں کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں سے ہم سنتے آئے ہیں، یہ اس دور کا پڑا ہوا ہے جس دور کا میٹرک پاس آج کے ایم اے سے مقابلہ کرتا ہے، وہ اس دور کا پی ایچ ڈی فلسفی، وہ جس کے قلب کی آنکھ کو اللہ نے اپنے ولیوں سے محبت کرنے کی وجہ سے کھول دیا تھا۔ وہ علامہ اقبال فرماتے ہیں، وہ علامہ اقبال وہ فرماتے ہیں کہ مرکد اورا پیر سنجر راہرم، کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مزار مبارک ہے، آپ کی جو قبر مبارک ہے، اس میں وہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے حرم کے قائم مقام تھی کہ کعبے میں جا کر وہ ہم کہتے ہیں در مرشدہ خانہ کعبہ، آج ضروری کریے، اس پہ بھی کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، کہتے ہیں مرشد کے در کو خانہ کعبہ کیوں کہہ رہے ہو؟ سمجھو اس لیے اقبال بھی اس چیز کو تسلیم کر رہا ہے، اقبال بھی اس چیز کو تسلیم کر رہا ہے۔ آپ فرما رہے ہیں مرکد اورا پیر سنجر راہرم، کہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری کا جو مزار مبارک ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کعبے کو لوگ اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں پہ اللہ ملتا ہے۔ معین الدین چشتی اجمیری کو اللہ حضور داتا
गंज बख्शली हजवेरी के कदमों से मिले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर एक बात फरमाते हैं, पासबाने इज्जत उम्मुल किताब। कलाम सुनिए, इस बदजुबान को भी सुनिए, इस बदजुबान को भी सुनिए जो कहता है हुजूर दाता गंज बख्शली हजवेरी नौज बिल्लाह किताबुल्लाह के खिलाफ चले। अल्लाह का कोई वली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से एक कदम हटना भी गवारा नहीं कर सकता। किताबुल्लाह के एक हुक्म से लम्हा बराबर भी एक इधर उधर होना गवारा नहीं कर सकता, इसलिए कि उसकी नजर कायनात पे नहीं होती, उसकी नजर कायनात के खालिक पे होती है, उसकी नजर कायनात के खालिक पे होती है। उसका हर अमल, उसकी जबान से निकला हुआ हर लफ्ज वो अल्लाह ताला की तरफ से हुज्जत ठहरता है, इसलिए कि उसका बंदे की निगाह मखलूक की तरफ होती है, राब्ता मखलूक के रब से होता है। तो अल्लामा इकबाल क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं पासबाने इज्जत उम्मुल किताब। मैंने आपको ये बात किस लिए की कि ये जो औलियाए कराम हैं ये दीन से मोहब्बत रखने वाले हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से मोहब्बत रखने वाले हैं। किताबुल्लाह कह रही है वो तुअज़्ज़िरू हो व तुवक्किरू हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करना, आपकी नामूस की हिफाजत करना तुम पे लाजिम है। जेलवी दाइल कहता है दाता गंज बख्शली हजवेरी नाउज़ुबिल्लाह तौहीन के मुर्तकिब हुए हैं। इकबाल कहता है जिसकी आंख को दिल की आंख को अल्लाह ने बीनाई अता की है, वो कहता है पासबाने इज्जत उम्मुल किताब। इकबाल कहता है हुजूर अली हजवेरी की जिंदगी के एक एक लम्हे की मैं कसम उठा सकता हूँ, उन्होंने किताबुल्लाह के एक एक हर्फ की इज्जत की है, हिफाजत की है, उसके खिलाफ नहीं चले। नाराए तकबीर, अलामा ने इस जेल में और इसके मुकल्लिदीन और आने वाले इसके सारे पैरोकारों के लिए लिखा, अज निगाहश खाना बातिल खराब। पासबाने इज्जत उम्मुल किताब, अज निगाहश खाना बातिल खराब। ये जिसको चाहते हैं उसको अल्लाह की कुर्बतें अता फरमा देते हैं, इसी निगाह से जिसे चाहते हैं उसका खाना खराब करता है। जिसके दिल में इनकी मोहब्बत होती है ये उसका हाथ पकड़ के उसको जन्नत की सीढ़ियां तैयार करवा देते हैं। और जिसके दिल में हजरत इमाम रब्बानी फरमाते हैं, आप फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसका भला चाहता है उसके दिल में हमारी मोहब्बत डाल देता है, और अल्लाह ताला जिसको बर्बाद करना चाहता है उसके दिल में हमारा बुग़्ज़ डाल देता है। जिसको देखो कि वो औलिया के साथ बुग़्ज़ रख रहा है, किसी भी औली वली के साथ बुग़्ज़ का इजहार कर रहा है, तो समझ लो इसकी आकिबत को अल्लाह ने बर्बाद कर दिया। वो खुद से नहीं कर रहा, वो खुद से नहीं कर रहा, बल्कि अल्लाह ने उसको कबूल ही नहीं किया है। जिसको अल्लाह ने कबूल कर लिया होता है वो यूं औलिया के नारे लगाते हाजिर होता जिंदाबाद। तो मैंने बात इसलिए की कि ये जो औलियाए कराम हैं इन्होंने हमें ये सिखाया है कि दीन से मोहब्बत करना सीखो। शरीयत मुतहरा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए लाए वो आम आवाम के लिए नहीं, वो हर खास आम के लिए। और इसीलिए रसूल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने सबसे पहले खुद अमल किया। उम्मुल मोमिनीन सईदा खदीजा, सईदा आयशा, सईदा उम्मे सलमा, सईदा उम्मे हबीबा, तमाम उम्महातुल मोमिनीन ने उस पर अमल किया। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी आल औलाद
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے، خلفائے راشدین نے، عشرہ مبشرہ نے، ان سب نے دین پہ عمل کر کے یہ بتایا کہ اس دین پہ عمل کے سوا کوئی چارہ نہیں، اور اللہ کی ولایت اسی کو ملے گی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے محبت ہوگی۔ حضور غوث اعظم کیوں فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت الخطبہ؟ اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کے لیے۔ دین کا جاننا، بالخصوص جو شخص مسند نشین ہے، اس کے لیے دین کا ابتدائی علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا لوگ برتن لیے وضو کر رہے ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کرتے ان لوگوں کو دیکھ کر دور سے آواز لگاتے ہیں، اسبغ الوضوء فإن ابا القاسم قال ويل للعقاب من النار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور سے آواز لگاتے ہیں، اور پانی پاؤں پہ زیادہ ڈالو، پانی پاؤں پہ زیادہ ڈالو، زیادہ ڈالو۔ میں نے ابو القاسم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنا ہے، وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، جن کی ایڑیاں وضو کے درمیان خشک رہ جاتی ہیں ان کے لیے عذاب جہنم ہے۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ پاؤں کا دھونا یہ وضو میں فرض ہے، ٹخنوں سمیت، ایڑیوں سمیت پاؤں کا دھونا وضو میں یہ فرض ہے، اور اگر اس کی تھوڑی سی جگہ بھی خشک رہ جاتی ہے وضو نہیں ہوتا۔ جب وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، جب وضو نہیں ہوگا تو آپ ہاتھ پکڑ کے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، جب قرآن کی تلاوت کریں گے ہاتھ میں پکڑ کر گناہگار ہوں گے، سجدہ کریں گے قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وضو کرتے ہوئے جو فرض ہیں اعضاء ان کو اچھی طریقے سے دھویا کرو، اپنے ان ہاتھوں کو ان کوہنیوں تک اچھے طریقے سے دھویا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک اپنے بازو دھوتے تھے، اتنی احتیاط فرماتے تھے کہ وہ بازو خوب اوپر کر کے دھوتے تھے تاکہ یہ کونی جو فرض ہے اس کا کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ اسی طرح ہم پاؤں ٹخنوں تک دھوتے ہیں، وہ آدھی پنڈلیوں تک دھوتے تھے کہ کہیں میرا کوئی جسم کا حصہ جو فرض ہے دھونا وہ خشک نہ رہ جائے۔ تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ انسان باقی جسم پہ پانی پھیر لیتا ہے، لیکن جب پاؤں دھوتا ہے تو وہ اپنی جو ہے پنڈلیاں، اپنی جو ایڑیاں ہیں ان پہ نظر نہیں ڈالتا اور پانی اوپر پھینک کے سمجھتا ہے کہ میرا وضو پورا ہو گیا، حالانکہ ایڑیوں کا کوئی نہ کوئی حصہ خشک رہ جاتا ہے۔ آپ وضو کرتے ہوئے تجربہ کریں، پانی پھینک کے دیکھ لیں، آپ کے سارے پاؤں پہ پانی جو ہے وہ پھینک جائے گا، ایڑی خشک رہ جائے گا۔ تو جب ایڑی کا تھوڑا سا بھی حصہ خشک رہا وضو نہیں ہوا، وضو نہیں تو نماز نہیں ہوئی۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں کی ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں ان کے لیے عذاب جہنم ہے، اس لیے کہ وہ 40 سال 50 سال کی عمر والے سجدے کرتے رہے، نماز پڑھتے رہے، تہجد پڑھتے رہے، نوافل و اشراق پڑھتے رہے، لیکن جب ان کا وضو ہی نہیں ہوگا تو ان کی عبادت کون سی قبول ہوگی؟ تو میں نے یہ تھوڑی سی مثال اس لیے دی ہے، حضرت حضور غوث اعظم نے اسی لیے فرمایا کہ میں نے علم حاصل کیا، علم شریعت کو حاصل کیا، پھر اس کے مطابق عمل کیا۔ میں جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ عمل کرتا گیا اللہ رب العزت اتنی عنایات مجھ پہ فرماتے ہیں۔ درست العلم حتی صرت قطبہ ونلت السعد من مولى الموالی۔ اور آپ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی ایک اور مثال جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، میرے لیے آپ کے لیے درس ہدایت ہے۔ ایک خوبصورت واقعہ ہے آپ کی پیدائش سے پہلے کا۔ آپ کے والد گرامی وہ ایک بہتے پانی سے ایک سیب کھاتے ہیں، آپ نے اکثر لوگوں سے سنا بھی ہوگا، لیکن جو اس میں ہمارے لیے سبق ہے ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔
کہ وہ آپ کے والد گرامی وہ ایک نہر میں بہتا سیب کھاتے ہیں. سیب کھا لیا، پھر خیال آیا کہ یہ نہ جانے کس باغ سے اس نہر میں گرا ہوگا اور مجھ تک پہنچا ہے، پتہ نہیں اس باغ کا مالک اس سیب کے کھانے پہ راضی بھی ہے کہ نہیں ہے. تو کیا ہوا کہ وہ اس نہر کے کنارے جہاں سے جدھر سے پانی آ رہا تھا ادھر چلنے شروع ہو گئے. آگے دیکھا ایک باغ ہے اور اس میں سیب کے جو ہے وہ ایک گھر ہے، اس میں سیب کے درخت لگے ہوئے ہیں. سیب کی کچھ ٹہنیاں دیوار کے باہر ہیں جن سے سیب کے گرنے کا خدشہ ہے نہر میں. تو وہ اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور صاحب خانہ سے یہ عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ کے باغ کا ایک سیب جو ہے وہ نہر میں گر گیا اور وہ تیرتا جا رہا تھا، میں نے اٹھا لیا، بے دہانی میں نے اس کو کھا لیا، لیکن مجھے خیال آیا کہ شاید آپ معاف نہ کریں، اس لیے میں آپ کے گھر آیا ہوں آپ سے معافی مانگنے کے لیے. تو حضرت عبداللہ سومی جو آپ کے بعد میں سسر بنے، وہ فرمانے لگے کہ نہیں، میں ایسے تو معاف نہیں کروں گا، آپ کو 12 سال تک میرے گھر رہ کر میری خدمت کرنی پڑے گی، میری ملازمت میں 12 سال رہنا پڑے گا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ بس یہ سیب کا کھانا مجھے معاف کر دیں، میں 12 سال بغیر تنخواہ کے آپ کے گھر کام کروں گا. وہ 12 سال وہاں پہ کام کرتے رہے. المختصر جب کام پورا ہوا انہوں نے اجازت مانگی. حضرت عبداللہ سومی کہنے لگے کہ نہیں، میں اجازت نہیں دوں گا، میری ایک اور شرط ہے، میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، کانوں سے سن نہیں سکتی، ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتی، پاؤں سے چل نہیں سکتی، اس کے ساتھ تمہیں شادی کرنی پڑے گی. آپ فرمانے لگے اچھا معافی کے لیے یہ بھی شرط ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، میں سیب کھانا معاف نہیں کروں گا، قیامت کے دن اس کا حساب دوں گا اگر تم نے یہ کام نہیں کیا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، مجھے یہ بھی رشتہ قبول ہے. وہ رشتہ بھی وہ کر لیتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عبداللہ سومی یہ فرما رہے تھے کہ میری بیٹی جو آنکھوں سے اندھی ہے وہ یہ نہیں کہ وہ دیکھ نہیں سکتی، لیکن اس طریقے سے اندھی ہے کہ آج تک جب سے پیدا ہوئی ہے نامحرم پہ اس کی نظر نہیں پڑی. میں نے جو کہا تھا کہ میری بیٹی بول نہیں سکتی، اس لیے نہیں کہ اس کی زبان ہی نہیں ہے، بولتی بہت اچھا ہے، قرآن کی تلاوت بہت خوبصورت کرتی ہے، لیکن اس نے آج تک کسی نامحرم سے بات نہیں کی. اور میری بیٹی کا میں نے جو کہا کہ وہ کانوں سے سن نہیں سکتی، تو یہ ہے کہ اس نے کبھی کوئی گناہ والی بات سنی نہیں ہے. میں نے جو کہا کہ اس کے ہاتھ نہیں ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے آج تک اپنے ہاتھ سے گناہ والا کوئی کام کیا نہیں ہے. میں نے جو کہا کہ اس کے پاؤں نہیں ہیں، تو اس نے آج تک اپنے پاؤں سے کوئی گناہ والا قدم اٹھایا نہیں ہے. مطلب یہ تھا کہ اتنی نیک بی بی جس نے جب سے اس دنیا میں آنکھ کھولی اس نے اللہ کی اطاعت کے سوا دنیا میں کوئی کام نہیں کیا. اور اتنا نیک باپ جو ایک سیب کو حلال کرانے کے لیے 12 سال بغیر تنخواہ کے ملازمت کرتا ہے، یہ جب دونوں کا رشتہ ملتا ہے تو اللہ رب العزت ان کی صلح میں حضور غوث اعظم کا قطع رکھتے ہیں، حضور غوث اعظم کا نور ان کو نصیب فرماتے ہیں، حضور غوث اعظم جیسی اولاد ان کو نصیب فرماتی ہے. ہماری بیٹیاں جب اللہ کا کرم ہوتا ہے ہم انہیں کہتے ہیں نماز نہ پڑھنا، جھکنا نہیں ہے، آپ نے کام نہیں کرنا ہے، آپ نے یہ بھی نہیں کرنا، حرکت بھی نہیں کرنی. میرے دوستو حلال کماؤ، حلال کماؤ، اپنی اولاد کو اپنے گھر والوں کو حلال کھلاؤ. اور جب آپ کی بیٹی پر آپ کی بہو پر اللہ کا فضل ہو تو اسے کہو کہ قرآن کی تلاوت کرے، اسے کہو کہ نماز پنجگانہ باقاعدگی سے ادا کرے، اسے کہو کہ اپنی زبان کو درود سے تر رکھے، اسے کہو کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے. آپ کے گھر میں بھی اللہ رب العزت رزق حلال کے صدقے سے، بیٹی کے ذکر کے صدقے سے نیک اور صالح اولاد اللہ آپ کو بھی عطا کیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. پیر سید متی قادر شاہ صاحب، آستانہ عالیہ چورا شریف. اور ایک آخری بات،
حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے سر کے تاج ہے، ہمارے امام ہیں، اور سیدی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی ہمارے امام، ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ میں نے ایک ایسا معاملہ دیکھا ہے دونوں کی سیرت میں جس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے 500 برس پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرے۔ 571 عیسوی میں آپ کی پیدائش ہے، وہ 500 ساڑھے 500 برس پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اولو العزم رسول میں سے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، افضل الانبیاء ہیں، اولو العزم رسول میں آپ بھی شامل ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے انی عبداللہ آتانی الکتاب، آپ اعلان فرماتے ہیں۔ پھر ایک جگہ فرماتے ہیں ابرئ الاکمح والابرص واحیی الموتى وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون وما تاکلون۔ اور جب ہم اللہ رب العزت کے ان دو بندوں کی زندگی کی طرف نظر فرماتے ہیں تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 470 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں، اور آپ سے ٹھیک 500 سال بعد 970 ہجری میں حضور حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ حضور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت وہ مقام و مرتبہ عنایت فرماتے ہیں کہ آپ کوڑیوں کو زندہ جو ہے وہ درست کرتے ہیں۔ آپ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کیا کرتے ہیں۔ آپ کو اللہ نے یہ بھی کرامت عطا فرمائی کہ آپ لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ تمہارے گھروں میں کیا ہے، تم گھر میں کیا کھاتے ہو، تمہارے پاس کیا ہے۔ وہ علم جو ہے وہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ وہ معجزات جو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے، انی ابرئ الاکمح والابرص، میں اندھوں کو جو ہے وہ نظر دیتا ہوں، میں کوڑوں کو جو ہے وہ درست کرتا ہوں، وہ احیی الموتى، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، وہ انبئکم بما تدخرون وما تاکلون، میں تم جو گھر میں ذخیرہ کرتے ہو تمہیں وہ بھی بتا سکتا ہوں، جو تم کھا کے آئے ہو میں تمہیں وہ بھی بتا سکتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ اعلان تھا۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت وہ مقام نصیب فرماتے ہیں کہ آپ بھی کوڑی کے سر پہ جسم پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، اس کو شفا ملتی ہے۔ آپ مردے کی قبر پہ جا کر اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں تم باذن اللہ، وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ جو ہے وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اعلان کرتے ہیں کہ مجھے اللہ نے یہ طاقت دی ہے، یہ علم دیا ہے کہ میں بتا سکتا ہوں تمہارے گھر میں کیا پڑا ہے، تم کیا کھا کر آئے ہو۔ آپ ایک شعر میں جو قصیدہ غوثیہ ہے اس میں آپ فرماتے ہیں وما منها شعور و دحور تجری و تقتدی الا عطالی یخبرنی بما یجری ویمشی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا زمانہ نہیں ہے، وما منها من شعور و دحور، کوئی بھی ایسا زمانہ نہیں، کوئی بھی ایسا دن نہیں ہے، تقدی و تمر و تقدی، جو بھی گزرتا ہے، جو بھی زمانہ گزرتا ہے، جو بھی زمانہ دنیا میں آتا ہے، الا عطالی، سب سے پہلے وہ میری بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دن چڑھنے سے پہلے وہ دن کے جو فرشتے ہیں وہ بھی مجھے آگے خبر کرتے ہیں۔ اس کی مراد یہ ہے کہ دن کے جو معاملات چلنے والے ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان کے بارے میں بھی مجھے آگاہ فرما دیتے ہیں۔ رات کو جو معاملات ہونے والے ہوتے ہیں اللہ رب العزت وہ بھی مجھے عطا فرما دیتے ہیں۔ جو مہینے آنے والے ہیں اور ان مہینوں میں جو کارروائی ہونے والی ہے اللہ رب العزت اس سے بھی مجھے آگاہ فرما دیتے ہیں۔ جو سال آنے والے ہیں ان سالوں میں جو کچھ ہونے والا ہے اللہ رب العزت اس کی بھی مجھے خبر دیتے ہیں۔ اسی خبر میں آپ نے یہ خبر دی تھی میرے 500 سال بعد ایک ہستی آئے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو زندہ کرے گی۔ پھر آپ نے اپنا جبہ اتارا
اپنے بیٹے عبدالرزاق کے سپرد کیا کہ اپنی نسلوں کو یہ وصیت کر کے جانا، اس جبے کو آپ نے چھیڑنا نہیں ہے، اس جبے کو آپ نے پہننا نہیں ہے، اس جبے کو آپ نے زیب تان نہیں کرنا ہے۔ 500 سال بعد جب اللہ کا وہ بندہ احمد اس دنیا میں آئے گا، اس وقت جو بھی میرا خلیفہ میرا بیٹا زندہ ہوا وہ میرا جبہ اس کے حوالے کرے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پیر سید متی قادر شاہ صاحب، آستانہ علیہ چورا شریف۔ اور دیکھیں میں اس امتزاج کی بات کرنے لگا کہ جب حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے تو آپ حضور غوث اعظم سے 500 سال بعد آتے ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 500 سال کے بعد شروع ہوتا ہے، اور پھر حضرت مجدد الفسانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال بعد نبوت کے اعلان کا حکم ہوتا ہے، اور حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال کے ہوتے ہیں تو آپ کو الہام ہوتا ہے کہ احمد سرحدی اپنی مجددیت کا اعلان فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر پھر دین کو اس معیار پہ لے کے آتے ہیں کہ دین جو ہے وہ مدینہ کی میں سلطنت قائم ہوتی ہے اور دین اطراف میں پھیلنا شروع ہوتا ہے، اور حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند مریدوں کے ساتھ کام شروع کرتے ہیں۔ لیکن جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو آپ اپنی خلفاء میں حضرت خواجہ محمد معصوم اور پھر ان کے خلفاء میں حضرت جہانگیر کی صورت میں ایسا بادشاہ چھوڑ کے جاتے ہیں جو اس کائنات میں دین کی ترویج کا کام کرتا ہے۔ تو دوستان گرامی، یہ میں نے اپنے، چونکہ میرے دونوں محب ہیں، مجھے ان دونوں ہستیوں سے بڑا پیار ہے، تو ان کی زندگیوں میں یہ ایک خوبصورت امتزاج مجھے اللہ کا نظر آیا تھا، ایک خوبصورت انعام نظر آیا تھا کہ ایک کی زندگی میں حضرت عیسیٰ کی معجزات کی جھلک آتی ہے، ایک کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی جھلک آتی ہے، اور دونوں اس دنیا میں اعلان کرتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بھی اعلان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے اس دنیا میں اپنا نائب بنا کے بھیجا ہے، خلیفہ رسول بنا کے بھیجا ہے، اور حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اعلان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے اس دنیا میں اپنا نائب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے۔ الحمدللہ ہمیں ان دونوں ہستیوں کی نسبت بھی حاصل ہے، ان کی محبت بھی حاصل ہے، ہم ان کا نام بھی جپتے ہیں، ہم ان سے محبت بھی کرتے ہیں، لیکن جو یہ ہم سے تقاضا کرتے ہیں وہ تقاضا یہی ہے کہ ہم ان کی محبت کو اپنے لیے افتخار سمجھتے ہوئے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ عمل کی کوشش کریں، رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شریعت کو سیکھنے سمجھنے اور اس پہ عمل کی کوشش کریں۔ جس دن ہمارے اندر یہ حب پیدا ہو جائے گی کہ ہم نقشبندی مجددی کہلائیں یا چشتی قادری کہلوائیں یا قادری نقشبندی کہلوائیں، لیکن جس دن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے محبت پیدا ہوگی اس دن ان لوگوں کی توجہات ہمارے لیے کھل جائیں گے۔ وہ متوجہ ہوتے ہیں، وہ آج بھی یہاں پہ حاضر ہیں، ان کی ارواح طیبات بزرگوں کی آج بھی حاضر ہیں، جہاں پہ بھی ان کے مریدین ان کے محبین اکٹھے ہوتے ہیں وہ ان پر توجہ کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں، لیکن توجہ کس کو ملتی ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، کیونکہ ان کا اولین قبلہ مصطفیٰ کی ذات ہے، جو اس طرف اپنا رخ موڑ لیتا ہے یہ اس کی زندگیوں کو ثواب دیتے ہیں۔ آپ لوگ آئے ہیں ان محبتوں کو لے کر اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق عمل کی کوشش کریں کہ ہم ولایت کے ان درجات کو تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن کم از کم اللہ رب العزت کے محبین اور اللہ رب العزت کے مقربین سے محبت کرنے والوں کی صفوں میں تو ہمیں داخلے کی توفیق مل جائے، اور یقین ہے کہ یہ اس صف میں کھڑے ہو گئے تو نجات جو ہے وہ ہمارے لیے ممکن ہے، بلکہ یقینی ہے نجات اگر ہم اس صف میں کھڑے ہو جائیں جس صف میں اللہ رب العزت کے نیک بندوں سے محبت کرنے والے کھڑے ہوں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ میں نے آپ کو
محفل کے شروع میں بھی کہا تھا، پھر مجھے زبردستی تھوڑی سی کرنی پڑی، اور میں نے آپ کو کہا، جی راشد صاحب کو بھیجا کہ یہ جو کیپس میں نے بنوائی ہیں آپ کے لیے یہ ضرور خریدیں۔ اس دفعہ اگر آپ کی جیب گنجائش نہیں کر رہی اور آپ یہ نہیں لے سکتے، حافظ عصمت رسول صاحب کا نمبر لے لیں، ان کو سے آپ رابطہ کریں گے، یہ آپ کو یہ ٹوپی بنا کے دیں گے۔ آپ کی جیب میں پیسے ہیں تو جو لوگ لے جانا چاہتے ہیں وہ ضرور لے کے جائیں۔ اگلے عرس پہ آپ سارے حضرات یہ ٹوپی پہن کر یہاں بیٹھیں گے، اس کے علاوہ آپ کو یہ رنگ برنگی ٹوپیاں پہن کر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اللہ کریم ہمیں دین پہ صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔